ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں آپ احباب کے سامنے تلاوت اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ قاری القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل فریدی صاحب، احباب زیباکار، آپ نے ان کا آخری کلام سنا اور آخری کلام جو تھا اس کلام کا یہی مقصد تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کیا کریں۔ سال کے بعد صرف ایک محفل میلاد میں شرکت یہ امتی ہونے کا حقیقی تقاضا نہیں ہے، اور یہ امتی ہونے کا حق ادا بھی نہیں کرتا۔ امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنی زبان میں کہا ہے کہ میں لگاتار فریاد کر رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ بھی سارا سال نماز پڑھ کر مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کریں، درود پڑھ کر مصطفیٰ کی محبت سے دل کو آباد کیا کریں۔ صرف ایک محفل میلاد میں حاضر ہونے سے عشق رسول کے سارے تقاضے کبھی پورا نہیں ہوا کرتے۔ آئیے میرے ساتھ، ایک صحابی رسول ہے غالباً ان کا نام خالد بن معدان ہے، ان کی زندگی اٹھائیے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں نقل کیا کہ ہر رات وہ اپنے بچوں کو بلا کر بٹھا کر ان کے سامنے مصطفیٰ کا ذکر پاک کیا کرتے، صحابہ کرام کا ذکر پاک کیا کرتے۔ ان کی بیٹی خود بتاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری سے لے کر ہمارے والد کی وفات تک کوئی ایک رات ایسی نہ گزری جس رات مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ کوئی تو ہو جو آج اپنے دل سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں سال کے بعد صرف اپنے دل میں مصطفیٰ کو یاد نہیں کروں گا بلکہ نماز پڑھ کر مصطفیٰ کے فرمان پہ بھی عمل کروں گا، اور زیادہ نہیں تو ہر رات 10 مرتبہ درود پاک بھی پیش کیا کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو ہر رات کی عادت پر آئے مصطفیٰ پر نظر کرم نہ فرمائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آئیے احباب زیباکار، ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ یہی بات کرتا ہے، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے ہر انسان، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت سے دوامی کر لو۔ بادشاہی ہے اگر دونوں جہانوں کی مطلوب، بادشاہی ہے اگر دونوں جہانوں کی مطلوب، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی لذت کو مزید بڑھانے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ عالم بے بدل، شریعت با عمل، یادگار اسلاف، نباز عصر، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، عظیم روحانی مفکر استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر بٹ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، اتھار کی آمد، دلدار کی آمد، ابہار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، مبشر کی آمد، سعادت کی آمد، آمین کی آمد، احمد کی آمد، محمد کی آمد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ما شاء الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد گرامی مرتبت علماء کرام برادر مکرم مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد اویس ملک صاحب زیدہ مجدہ الکریم دیگر قابل تکریم و تعظیم علماء کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں انعقاد پذیر محفل میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے والے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی کا سامعین، مجھے اس چیز کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور زیادہ دیر تک آپ کو بٹھائے رکھنا کہیں آپ کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے، اس لیے کوشش کروں گا کہ اپنا پیغام جو عرض کرنا ہے وہ مختصر وقت میں عرض کر کے اجازت چاہوں، لیکن آپ کی بیدار سماعتیں اور پوری توجہ کا طلبگار رہوں گا کہ آپ جتنی دیر بھی سرکار کے ذکر پاک میں بیٹھے رہیں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم جل مجدہ العظیم میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے دنیا میں ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی سامعین، اللہ رب العزت کا ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام فطرت ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس جہان رنگومی میں ہر جگہ پر یکساں ہے۔ مشرق کا ماحول ہو کہ مغرب کا ماحول ہو، انسان کہیں بھی بستے ہوں،
کہیں بھی رہتے ہوں، ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں، ان کی ثقافت میں، ان کی رنگ و بو میں، ان کے دنیاوی نظام میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نظام قدرت اور وہ قانون فطرت ہر جگہ یکساں اور برابر رہتا ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بہار کا موسم آتا ہے، کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی کلی، کوئی بوٹا ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنی بہار کی آمد کے موقع پر اپنے جشن بہار میں شامل نہ ہوتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت بڑا ہے، اس کے پتے زیادہ ہیں، اس کی شاخیں وسیع ہیں، اس کا تنا بڑا مضبوط و توانا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا پودا ہے، اس کی شاخیں بھی اتنی زیادہ نہیں، اس کے پتے بھی زیادہ نہیں، اور اس کا تنا بھی اتنا توانا اور مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو یکساں نظر آئے گی کہ جب بھی ان کی بہار کا موسم آنے لگتا ہے، وہ درخت، وہ پتے، وہ پھل پھول، وہ کلیاں، وہ اپنا رنگ خود ہی تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ انہیں جا کر کوئی پیغام بھی نہیں دیتا، انہیں کوئی میسج بھی نہیں کرتا، انہیں کوئی اشتہار بھی نہیں دیتا، گھر گھر جا کر انہیں بتاتا بھی نہیں کہ تمہاری بہار کا موسم آنے والا ہے، بہار کے لیے ذرا تیاری کر لو۔ انہیں کوئی پیغام نہیں ملتا، انہیں اطلاع نہیں دی جاتی، انہیں کوئی آگاہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کریم کا نظام ایسا ہے، قانون قدرت ایسا ہے کہ جب بھی بہار کا موسم آنے کا وقت قریب آتا ہے، ہر درخت، ہر کلی، ہر پتا اپنے بہار کے موسم کے لیے خود بخود تیار ہو جاتا ہے، رنگ بدلنے لگتا ہے، غنچے کھلنے لگتے ہیں، کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، بلبلیں چہکنے لگتی ہیں، ہر طرف ایک بہار کا دل نواز سما نظر آتا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھتے ہیں دور سے ایک درخت ٹنڈ منڈ نظر آ رہا ہے، اس پہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس پہ پتے کھلتے نہیں ہیں، اس کی شاخیں ہری ہوتی نہیں ہیں، اس پر ثمر لگتا نہیں ہے، وہ آپ کو ویران سا نظر آتا ہے، اجڑا اجڑا دکھائی دیتا ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں جب ہر طرف جشن بہار کا سماں ہے، چہار سو جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں سبزہ اور ہریالی نظر آتا ہے، ہر درخت پر ہمیں غنچے چٹکتے دکھائی دیتے ہیں، بلبلیں چہکتی دکھائی دیتی ہیں، ہر مقام پر ہمیں جشن بہار کا سماں نظر آتا ہے۔ اسے کیا ہوا؟ آپ حیران ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں درخت، لاکھوں کروڑوں پودے اپنے بہار کے جشن میں شامل ہیں، یہ کیوں شامل نہیں؟ آپ قریب جاتے ہیں، قریب جا کے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کی ویرانی کی وجہ کیا ہے، اس کی اداسی کا سبب کیا ہے، یہ سب سے روٹھا روٹھا کیوں ہے، اس نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے، یہ جشن بہار میں شامل کیوں نہیں، یہ سب سے الگ تھلگ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ آپ قریب گئے، آپ کو اس کا سبب مل گیا، پتہ چل گیا کہ اس درخت کی جڑیں مر چکی ہیں، اس درخت کی جڑیں، ان کا رشتہ زمین کی دھرتی سے کٹ چکا ہے، اب یہ درخت کبھی بھی اپنے جشن بہار میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کا مقدر یہی رہ گیا ہے کہ اب نہ اس پہ کوئی غنچہ چٹکے گا، نہ بلبل چہکے گی، نہ کوئی کلی کھلے گی، اس کے مقدر میں ایک ہی بات ہے، یا دھوپ میں جلتا رہے یا اس کو کاٹ کر ایندھن بنا کر جلا دیا جائے، جلنا، سڑنا، مرنا اس کا مقدر بن گیا ہے۔ اب اس نظام فطرت سے قانون یہ سمجھ آیا کہ جس درخت کی جڑیں قائم ہیں وہ جشن بہار میں ضرور شامل ہوتا ہے۔ اسی نظام سے پتہ چلا جس امتی کی اپنی جڑیں مدنی تاجدار کے ساتھ قائم ہوں گی وہ اپنے آقا کے جشن ولادت میں ضرور شامل ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
اور جس کی جڑیں مر گئی ہیں، جس کی جڑیں ہی قائم نہیں ہیں، اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو ہمیں حیرت نہیں ہے۔ بھئی میرے گھر میں بیٹا ہو میں خوش ہوتا ہوں، آپ کے گھر میں اللہ کریم کی نعمت آئے آپ خوش ہوتے ہیں، ہر ایک جس کے دامن میں کوئی بھی نعمت آئے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کی وہ نعمت جو کل جہانوں کی نعمت بن کر تشریف لائے، ان کی آمد پر خوشی نہ ہو، دل جلنے لگے، چہرے پر نحوست طاری ہو جائے اور چہرے سے پتہ چل جائے۔ یاد رکھیے، ذاکرین اپنے ذکر کو چیک کرنا چاہیں، عابدین اپنی عبادت کو دیکھنا چاہیں، ساجدین اپنے سجدے کی تاثیر کو دیکھنا چاہیں، تسبیح پڑھنے والے اپنی تسبیح کے اثر کو دیکھنا چاہیں، دنیا کے صوفی اپنی چلے، ریاضتیں، مجاہدے، عبادات کو چیک کرنا چاہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پاتی ہیں یا نہیں، تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ عابدین کے سامنے، ساجدین کے سامنے، دنیا بھر کے متقیوں کے سامنے سرکار کا ذکر پاک کر کے ان سے پوچھو اپنی طبیعت کا حال بتاؤ، اگر سرکار کا ذکر سن کے دل مچل جاتا ہے سمجھ لو ساری عبادتیں قبول ہو گئی، اور اگر سرکار کا ذکر سن کر دل مچلتا نہیں ہے، سرکار کا ذکر سننے کے بعد چہرے پہ نحوست کے آثار بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بڑھنے کی کوئی حیرت نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، جو حضور کے ساتھ سچی وفا نہیں کرتے، جو حضور کے ساتھ غلامی کا سچا تعلق نہیں رکھتے، عشق و پیار سچا قائم نہیں کرتے، ان کی حالت یہی ہوتی ہے، ان کی حالت یہی ہوتی ہے۔ سرکار کے ذکر پاک کے وقت بھی دلیلیں مانگتے ہیں، دلائل مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ذرا سوچئے، بھلا وہ کیسا امتی ہے جو اپنے آقا کے ذکر کے وقت دلیل مانگتا ہے؟ کبھی اپنی اولاد کا ذکر ہو، کبھی سٹیج پہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے اور کہا جائے اس کا بڑا کام ہے، اس کا بڑا کارنامہ ہے، اس نے کیا کیا، اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا، باپ کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا ذکر ہو، آپ کے بیٹے کا ذکر ہو، کل کائنات میں کسی کے احسان کا ذکر کیا جائے سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، رب کعبہ کو قسم اٹھا کر عرض کر رہا ہوں، پوری کائنات میں کسی پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا میرے آقا کا اپنی امت پر احسان ہے۔ جو احسان مانیں گے وہ ذکر بھی کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھول کا ذکر ہو اور بلبل پوچھے کہ دلیل کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ پوچھے دلیل کیا ہے۔ پروانے کا کام شمع کے گرد طواف کرنا ہے، پروانہ سچا عاشق ہے، وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے، شمع سے دلیل نہیں پوچھتا، کبھی نہیں پوچھتا۔ اسی لیے عرفاء کا یہ قول ہے، صوفیاء کا یہ قول ہے، اہل اللہ کا یہ فرمان ہے، سرکار کا ذکر پاک سننے کے بعد جس مومن کے جگر میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کا دل کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کا ذکر پاک سنیں اور دل خوش نہ ہو، اس محسن کا ذکر سنیں کہ جن کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر انسان چشم تصور سے تھوڑا سا ملاحظہ کرے تو اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کے بعد عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کے گزرنے کے بعد عالم حشر میں، ہر عالم میں کسی پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا آمینہ کے لال کا اپنی امت پر احسان۔ گرامی کسان، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، سرکار کے ذکر کی محافل سجاتے ہو۔ ابھی قبلہ نقیب محفل بھی آپ کو پیغام دے رہے تھے نماز کی تاکید کا، نمازیں بھی پڑھیں۔ اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے نمازوں کی پابندی کا درس کیوں نہیں دیتے؟ بد عملی پھیل رہی ہے، لوگوں کے کردار بگڑ رہے ہیں، اخلاق بگڑ رہے ہیں، ان کو سنوارنے کے لیے انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، احکام شرع کا حکم دو، شریعت کی پاسداری کریں۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، نماز کی اہمیت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں
کہ نماز پڑھنی ہے تو اس انداز میں پڑھو جو اہل اللہ نے پڑھ کے دکھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کی نگاہ کرم سے 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کس کہ در نماز نبیرت جمانے دوست فتوہ حمید ہم کہ او نمازش قضا کند. فرماتے جو نماز پڑھتا ہے اور اپنے محبوب کا جلوہ نہیں دیکھتا، میرا فتوہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے. اور پھر اقبال جیسا شخص کیا کہتا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایک امام وہ ہے جو مصلی پہ کھڑا ہے، اور ایک امام رسول اللہ کا عشق ہے جو کھینچ کھینچ کے امتی کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. اقبال کہتا ہے، اقبال جیسا شخص آپ تو جانتے ہی ہیں نا، وہ مولوی تو ہے نہیں، وہ واعظ تو نہیں ہے، حکیم الامت، نباز قوم، فیلسوف مشرق، جس کی فلسفی کو اہل مغرب بھی تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، انگریز لاہوری. اچھا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ہم مانتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سے انسان کے ایمان کے گلشن پہ بہار آتی. مانتے ہیں، اس کی فرضیت کو مانتے ہیں، اس کی اہمیت کو مانتے ہیں، لیکن تمہیں بتانا بھی چاہتے ہیں، تمہیں سکھانا بھی چاہتے ہیں کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو چشمے تصور میں یہ رکھ کر پڑھو کہ اول سے لے کر آخر تک نماز جلوہ محبوب میں ڈوب کر پڑھی جاتی ہے. ایک دو مثالیں عرض کروں گا ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے ان بزرگوں کے لیے جو سادہ بات سمجھتے ہیں، تاکہ ہمیشہ اسے سینے سے لگا کر رکھیں اور کوئی بھی شخص آپ کے عشق و ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہ کر پائے. دیکھیے صوفیاء فرماتے ہیں نماز اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑی عزت ہے، آنر ہے، رسپیکٹ ہے بندہ مومن کے لیے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. اس نماز سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ملتی ہے. ہم نے نماز پڑھی، نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ باندھی، قرات شروع کرنے لگے. عرض کی مولا میں تو فارسی نسل ہوں، فارسی میں پڑھ لوں. کسی نے کہا مولا میری زبان تو ڈینش ہے، میں ڈینش میں پڑھ لوں. کسی نے کہا مالک میری زبان تو انگریزی ہے، میں انگریزی میں پڑھ لوں. تو ہر ایک کی سنتا ہے، تیرے لیے تو زبانوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر ایک کے لب و لہجے سے آگاہ ہے، بلکہ دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے. دل میں اٹھنے والے خیالات زبان پر نہ بھی آئیں تو پھر بھی جانتا ہے اے میرے مالک تیری حمد ہی کرنی ہے. جس مرضی زبان میں کر لوں تو رب کریم کا حکم یہ آئے گا تو بندے نماز کے بعد دعا چاہے جس مرضی زبان میں پڑھ لے، پر نماز اسی زبان میں پڑھ جس میں میرے محبوب نے پڑھی. یا اللہ مجھے تو عربی نہیں آتی تو سیکھ. یا اللہ میں جاہل ہوں، ارے جاہل ہے تو پھر بھی سیکھ. اردو میں پڑھ لوں، فارسی میں پڑھ لوں، ترجمہ کر لوں، نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں. کائنات میں 1.5 ارب مسلمان چاہے جاہل ہیں چاہے پڑھے لکھے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نماز اسی زبان میں پڑھتے ہیں جو رسول اللہ کی زبان ہے. جی اب دیکھیے نماز میں رسپیکٹ ہے، عزت ہے، احترام ہے بندہ مومن کے لیے. کیسے انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس کا دنیا سے ناطا کٹ جاتا ہے، دنیا سے تعلق کٹ گیا. اللہ کی بارگاہ میں حمد کی، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیری لیے تعریف ہے. جاہل بھی کہہ رہا ہے، عالم بھی کہہ رہا ہے، ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے ہیں. حمد کیے جا رہا ہے، حمد کیے جا رہا ہے. اللہ کریم اسے قرب اور دے رہا ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ کا اور قرب دے رہا ہے. قیام میں کھڑا ہے، پھر عرض کرتا ہے بندہ میرے پاس مالک اور بھی کچھ ہے، یا اللہ میں تیری اور بھی حمد کرنا چاہتا ہوں.
اللہ کریم اور قرب دیتا ہے، رکوع میں آ جا اور جھک جا، جھکنے کے بعد وہ تسبیح کرتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اللہ کریم اس کی تسبیح کو سن لیتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے میرے مالک تو نے اپنی بارگاہ میں رکوع میں جھکا کر جس لذت سے مجھے آشنا کیا وہ لذت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں زبان سے اعلان کروں میں نے جس رب کے آگے نیت باندھ کر کھڑا ہوا ہوں وہ رب بے خبر نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کی جو بھی حمد کرتا ہے اللہ اس کی حمد کو سن لیتا ہے۔ سن لی میرے مالک، تو نے حمد سن لی، ربنا لک الحمد، یا اللہ تیری لیے بڑی حمد ہے، تو میری حمد کو سن رہا ہے، اے میرے مالک میرے پاس اور بھی تسبیح ہے، اور تسبیح کرو، لذت بڑھتی جا رہی ہے، نمازی کے ذوق میں اضافہ ہو رہا ہے، وجد و سرور کی کیفیت جوبن پہ چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہاں ہاں میرا قرب لینا ہے، اور قرب ہے، آ جا سجدے میں آ جا، سجدے میں آنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدہ رب کے قرب کی انتہا ہے۔ انسان کا ماتھا، اس کا چہرہ، اس کے چہرے میں سب سے افضل ترین مقام اس کا ماتھا، اس کا ناک، جس کو اونچا رکھنے کے لیے انسان نہ جانے کیا پاپڑ پھیلتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ چہرہ، وہ ماتھا، وہ زمین خاک پہ رکھ کر بندہ اعلان کر رہا ہے میرے مالک میرے پاس جو سب سے افضل شے تھی وہ میں نے کائنات کی سب سے افضل ہستی کے آگے جھکا دی ہے۔ اے میرے مالک میرے پاس سب کچھ یہی تھا، اللہ کریم اسے قرب سے سرفراز کیے جا رہا ہے، اب قرب کی انتہا سجدے میں ہو گئی، اس کے بعد ہمیں حکم ہوتا چلو اٹھو اب جاؤ، نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے تو نے سجدہ کر کے اپنی بندگی کو ثابت کیا ہے، اب تجھے اور عزت دیتے، آؤ میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کسی مہمان کو بلائیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کی بات سن کے رخصت کر دیں، عزت نہیں ہے، اس کو بلا کر دو چار باتیں کر کے رخصت کر دیں، یہ عزت ہے لیکن اتنی نہیں، لیکن اگر بلا کر بٹھائیں اور بٹھا کر راز و نیاز کی باتیں کریں تو یہ سب سے زیادہ عزت ہے۔ خالق کائنات نے مجھے آپ کو کائنات کے کروڑوں لوگوں کو اربوں لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا، بٹھایا اور پھر بٹھا کر جب قرب کی انتہا تک پہنچایا تو اب یا اللہ تیری قرات بھی کر لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تسبیح بھی کر لی، تحمید بھی کر لی، سبحان ربی العظیم بھی کہہ لیا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ لیا، یا اللہ تیرا لاریب کلام بھی پڑھ لیا، اب کیا پڑھوں؟ اب تو نے اتنا قرب عطا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں بٹھا لیا ہے، اے میرے مالک کیا پڑھوں؟ تو خالق کائنات کہتے ہیں اب قرآن نہیں پڑھنا، اب تسبیح نہیں کرنی، اب تحمید نہیں کرنی، اب میری بارگاہ میں بیٹھ کر وہی کچھ پڑھ جو میرے محمد نے معراج کی رات میرے لیے پڑھا تھا۔ جو حضور نے معراج کی رات رب کی بارگاہ میں پڑھا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کل کائنات پڑھتی ہے، سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو سن لیں، یہ وہ کلام ہے جو معراج کی رات جب میرے آقا کو رب کی بارگاہ کا خصوصی قرب ملا، بلا کیف بلا جہد، جب رب نے اپنے خصوصی قرب سے سرفراز کیا تو رب کریم کی بارگاہ میں میرے آقا نے یہ پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کو اتنا پسند آیا اسے نمازیوں کی نماز کا حصہ بنا دیا اور کہا دیکھیے قربان جائیں رب کی اداؤں پہ قرآن کے بارے میں حکم حافظ صاحب یہ ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، غور کرنا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز کے لیے کھڑے ہو، امام مصلی پہ کھڑا ہے، مرضی ہے الحمد سے لے کر والناس تک کچھ بھی پڑھ لے، تو کچھ بھی پڑھ لے میں قبول کر لوں گا، سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے قبول کر لوں گا، 30 پاروں میں سے کچھ بھی پڑھے گا قبول ہو جائے گا، لیکن جب تشہد میں بیٹھے گا، جب قاعدے میں بیٹھے گا، جب پہلا قاعدہ ہو یا آخری قاعدہ ہو تو یا اللہ قرآن میں تو بڑی آسانی تھی، جہاں سے مرضی پڑھ لو قبول کر لوں گا، تو کہا وہ قرآن میرا کلام ہے، میں جہاں سے چاہوں قبول کر لیتا ہوں، اور میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات مجھے اتنے پسند آ گئے ہیں کہ اب جب تشہد میں بیٹھو گے تو پھر اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، کرو
تو کہیں سے بھی پڑھ لیں. جی یہ حقیقت ہے نا, قرآن تو کہیں سے بھی پڑھ لیں. امام صاحب صورتیں بدل بدل کے روز آپ کو سناتے ہیں, کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن تشہد بدل لیں, میں بدل لوں, آپ بدل لیں, میری کوئی بہن بدل لے, کوئی بھائی بدل لے, ہرگز نہیں ہو سکتا. یا اللہ میں تشہد میں بیٹھ کر قرآن نہ پڑھ لوں, سورہ یاسین نہ پڑھ لوں, ایک سورت جس میں ایک سورت پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ہے. نہیں, قبول نہیں کریں گے. سورہ رحمان پڑھ لوں, قبول نہیں کریں گے. سورہ اخلاص پڑھ لوں, قبول نہیں کریں گے. قبول وہی کریں گے جو ہمارے محبوب نے پڑھا ہے. اور پھر پڑھ لیا, التحیات لازم ہو گیا, نمازی پر ضروری ہو گیا. محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا, اور ایسے بنایا گیا کہ ہر روز کروڑوں اربوں انسان پڑھ رہے ہیں. لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہوئی. جب محبوب اپنا قرب خاص دیتا ہے, جب آپ کسی کو اپنے گھر میں بلائیں بلا تشبیہ و تمثیل, جب آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو جو محبوب ہوتا ہے اس سے بات لمبی کرتے ہیں, اس سے بات لمبی کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں تو ہے مرضی ہے, چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لو, سورہ کوثر پڑھ لو, قبول ہے. اس سے بھی چھوٹی سورہ مدثر کی آیتیں پڑھ لو, قبول ہے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر پڑھ لو, قبول ہے. قرات ہو گئی, نماز ہو گئی, واجب ادا ہو گیا. وہاں پر اصول یہ ہے چھوٹی آیتیں پڑھ لو, قبول کر لیں گے. لیکن تشہد میں کہا میرے محبوب نے مجھ سے جو راز و نیاز کی لمبی باتیں کی ہیں, جب تک ساری باتیں نہیں کرو گے نماز قبول نہیں کرے گا. تو یہ میرا کیا کمال ہوا, آپ کا کیا کمال ہوا نماز پڑھنا؟ ارے میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ تو وہی راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے کی ہیں. سرکار نے یہ پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات, اور رب کائنات نے جواباً کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے تحیات پڑھنے کے بعد کہا ہے. وہ واقعہ معراج, اسی واقعہ معراج کو حصہ بنا دیا نماز کا. یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں اسی معراج کے کلام کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. کیوں؟ سرکار کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ میرے امتی تو معراج کے لیے اوپر نہیں جا سکیں گے, پر جب یہ پڑھیں گے تو میری معراج ان کو ضرور یاد آئے گی. ہم تو اس قابل نہیں کہ معراج کے لیے اوپر جائیں, لیکن جب نمازی نماز میں بیٹھے گا, یہ پڑھے گا, ہر روز پڑھے گا, 20 دفعہ پڑھے گا, سینکڑوں دفعہ پڑھے گا, نفل پڑھے, واجب پڑھے, سنت پڑھے, موقدہ پڑھے, غیر موقدہ پڑھے, ادا نماز ہو, قضا نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, تشہد میں بیٹھنا پڑے گا. تشہد میں بیٹھے گا, التحیات پڑھنا پڑے گا. التحیات پڑھے گا تو بار بار ایک ہی کلام, یا اللہ روز ایک ہی کلام, روز ایک ہی بات, ایک ہی بات. دنیا میں اگر کسی انسان کو روز ایک ہی بات پہ وہ تنگ پڑ جاتا ہے. انسان اپنے کسی محبوب سے روز ایک ہی جملہ بولے, وہ 2-4 دفعہ تو سن لے گا, کہے گا خیر ہے, کیا ہو گیا مجھے, کیوں تکرار لگا دی ہے, کان پک گئے سن کے, کیوں بار بار رٹ لگا رکھی ہے. لیکن قربان جائیں, خالق کائنات کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اتنے پسند ہیں, ہر روز ہر نماز کی ہر دوسری رکعت میں 20 دفعہ ہر امتی پڑھتا ہے. رب کریم ہر امتی کا پڑھا ہوا قبول فرمائے. اور پھر اسی مقام پر نماز کا مفہوم سمجھنا ہے تو سرکار کے عاشقوں سے سمجھیے. میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے اسی مقام پر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ فرماتے تھے لوگ حضور علیہ السلام کی شانیں سمجھ نہیں سکے, جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے ان کی بات ہے. جو حضور کی عظمت مانتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں حضور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. لیکن جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ قرآن کی ان آیتوں کو دیکھ کر, یہ حضور بھی تو عبد ہیں, ہم بھی تو عبد ہیں, ہم بھی تو عبد ہیں نا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اللہ کا عبد ہے. کیا ہے؟ عبد ہے, بندے. ہم سب اللہ کے بندے, کوئی نافرمان بندے ہیں, کوئی گناہگار بندے ہیں, کوئی نیکوکار بندے ہیں, کوئی پرہیزگار ہیں, لیکن ہیں سارے عبد, ہم سب عبد ہیں. اچھا, اور قرآن نے حضور کے بارے میں بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, وہ بھی عبد ہیں. اور نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اتنی بات پھر
پڑھا کر کیوں بیان کرتے ہو؟ میرے شیخ طریقت فرماتے تھے اسی اتحیات پہ غور کرو، غور کرو، اور ایمان کی بات، عشق کی بات ہمیشہ مومن کے سینے کو حضور کی محبت سے لبریز رکھنے والی بات۔ وہ فرماتے تھے نماز کے اندر جب نمازی حالت نماز میں ہے، چاہے وہ زمانے کا بدکار، سیاکار اور انتہائی بدترین انسان کیوں نہیں، لیکن جب وہ حالت نماز میں آ گیا، اس کا تعلق خالق کائنات سے قائم ہوا، اب حالت نماز میں اگر اس کے قریب وقت کا ولی کامل بھی آ جائے، غوث زمان بھی آ جائے، قطب دورہ بھی آ جائے، قطب الاقطاب بھی آ جائے، سرخیل اولیاء بھی آ جائے، اس کا پیر و مرشد ہو، اس کا باپ ہو، اس کا استاد ہو، کوئی بھی بزرگ ترین ہستی اس کے پاس آ جائے اور آ کر اس نمازی کے قریب کھڑی ہو، کیا نمازی کو اجازت ہے کہ وہ حالت نماز میں ہی اس بزرگ کو سلام کرے؟ بولیے، کر سکتے ہیں؟ اسے کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ ایھا الولی، اے اللہ کے ولی سلام ہو، السلام علیکہ ایھا الغوث، اے غوث پاک سلام ہو، السلام علیکہ ایھا المرشد، اے مرشد سلام ہو، السلام علیکہ ایھا الوالد، ابا جان سلام ہو، السلام علیکہ ایھا الولی، اے ولی کامل سلام ہو؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بولیے، میں بڑا گناہگار، آنے والا زمانے کا نیکوکار، میں بڑا بدکار، آنے والا زمانے کا امام، لیکن مجھے پھر بھی اجازت نہیں، تعظیم بعد میں کریں گے، ابھی تو رب سے ناطہ قائم ہے، ابھی تو خالق کائنات سے تعلق جڑا ہوا ہے، لہذا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی ہستی آ جائے اسے سلام نہیں کرنا۔ یا اللہ اگر سلام کریں گے تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ بولیے، ٹوٹ جائے گی۔ میرے شیخ طریقت فرماتے تھے میں، تو، آپ اور ساری کائنات اللہ کا عبد ہے، پر ایسا عبد ہے کہ اگر حالت نماز میں سلام کر دے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میرے آقا بھی اللہ کا عبد ہے، پر ایسا عبد ہے جب تک ہر امتی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کر نہیں لیتا، اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ حضور بھی تو عبد ہیں، لیکن ایسے عبد نہیں ہیں کہ سلام کریں تو ٹوٹ جائے۔ فرمایا میرے آقا وہ عبد ہیں کہ جب تک ہر روز کروڑوں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، چلو ان میں سے آدھے اگر بے نمازی بھی ہوں تو روزانہ کروڑوں لوگ 20 مرتبہ ہر روز دن میں سلام پڑھتے ہیں۔ ارے بدبخت، اگر تجھے سلام پڑھنے کی توفیق نہیں تو میرے آقا کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کائنات کا کوئی بندہ بھی سلام نہ بھی پڑھے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو ہر لمحہ نبی پر رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، تو کیا فرق پڑا میرے آقا کی عظمت کو؟ یہ تو ہماری محرومی ہے، یہ تو ہماری بدنصیبی ہوگی اگر ہم سلام نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اپنے محبوب پر درود و سلام، اس کا معاملہ لوگوں کے ذمے رکھا ہی نہیں ہے، اپنے ذمے پہ لے لیا۔ پہلے اپنا بتایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، پہلے اپنا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، پھر کہا ایمان والو وہ کام تم بھی کرو جو میں اور میرے فرشتے کرتے ہیں۔ ایمان والو صلو علیہ، اگر سے فرق ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، اس کے صلاۃ کا معنی کچھ اور ہے، ہمارے صلاۃ کا معنی کچھ اور ہے۔ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں رحمت کی درخواست کرتے ہیں، یصلون علی النبی۔ اور پھر اسی مقام پر قابل غور ہے بات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اس کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہر روز سلام، ہر روز سلام، کروڑوں اربوں لوگ دن میں 20 مرتبہ سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ سلام جو بھجوایا، توجہ میری طرف، آخری باتیں ہیں، حضور کا جب ذکر ہو تو آداب محفل کا ضرور خیال رکھیں۔ جو منتظمین ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیں، انہوں نے انتظام کرنا ہے، لیکن ہم حضور کا ذکر سننے آئے ہیں۔ یصلون علی النبی، مفسرین فرماتے ہیں
نبی کی بجائے حضور کا نام پاک کیوں نہیں قرآن نے لیا؟ یصلون علی محمد کیوں نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر میرے آقا کی شان میں ایک وصف رسالت بھی ہے، یصلون علی الرسول کیوں نہیں کہا؟ یصلون علی النبی کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر لفظ محمد ذکر کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آقا کریم کا نام نامی آئے تو ضرور درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سرکار کا نام پاک لیا جاتا تو سرکار کے نام پاک سے دنیا کب متعارف ہوئی؟ بتائیے 571 عیسوی کو جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی، تب دنیا کو پتہ چلا دنیا میں محمد تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی کا نہیں تھا، دنیا متعارف نہیں تھی۔ اور اگر علی الرسول کہا جاتا تو سرکار نے اعلان نبوت کا فرمایا 621 جب سرکار کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 برس مکمل ہوئے تو اعلان نبوت فرمایا 611 عیسوی کو۔ اگر علی الرسول کہا جاتا، علی محمد کہا جاتا تو تاریخ نگار یہ سمجھتے دنیا دھوکہ کھا جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم آگاہ ہوئے تھے 571 عیسوی کو، تو گویا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شروع ہوا تھا 571 عیسوی کو۔ اگر رسول کہا جاتا تو دنیا دھوکہ کھا سکتی تھی کہ شاید آپ پر درود کا آغاز ہوا 611 عیسوی کو، رب نے نہ علی محمد کہا نہ علی رسول کہا، علی نبی کہا۔ اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرے آقا نبی بھی تھے اور رب اپنے محبوب پر اس وقت بھی درود بھیج رہا تھا۔ یصلون علی النبی، میں نہیں بھیجتا، تم نہیں بھیجتے، کوئی نہیں بھیجتا، تو میرے آقا کو کیا فرق پڑے گا؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضور میں نے آپ کا نام لے کر آپ کی شان کو نہیں بڑھائی، حضور یہ تو میری خوش نصیبی ہے، یہ تو میرے کلام کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا نام نامی آیا تو میرے کلام کی شان بڑھ گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کا ذکر پاک کچھ لوگوں کی محفلوں میں نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہتے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور اگر ہم اس کی بارگاہ میں جا کر پوچھ لیں اقبال تو بتا تو نے کیا سمجھا، تو وہ کہتا ہے دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ حضور یا رسول اللہ شان مصطفیٰ تو حضور کا ذکر نہیں کرتا تو کیا فرق پڑے گا؟ اقبال کہتا ہے کائنات میں ہر جگہ۔ اور بابا صاحب کیا کہتے ہیں؟ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضور آپ تشریف لائے تو سب کو سب کچھ ملا ہے، بس بات تو ماننے کی ہے۔ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور جو کچھ ملا آپ سے ملا، جو نہیں مانتے ان کی بدنصیبی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں ایک شعر لکھا تھا حبشی زبان میں، ارہ برہ کنہ کرہ آرائی کری منت درہ۔ وہ شعر کہا حبشی زبان میں، جس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی میں یوں کیا، اذ المکارم فی آفاقنا اذا ضربت فینا بکا یضرب المثل۔ ترجمہ کیا حضور قیامت تک کسی بھی وصف، کسی بھی کمال میں، کسی بھی خوبی میں، کسی بھی اچھائی میں اگر لوگ مثال دیں گے تو اس مثال کے لیے لوگوں کی نظر اٹھ کر آپ کے غلاموں پر ہی جائے گی۔ وصف صداقت دیکھیں گے ابو بکر صدیق تک نگاہ جائے گی، وصف عدالت دیکھیں گے عمر فاروق تک نگاہ جائے گی، وصف سخاوت دیکھیں گے عثمان غنی پر نگاہ جائے گی، وصف شجاعت دیکھیں گے مولا کائنات کی طرف نگاہ جائے گی۔ حضور جس وصف کو لوگ دیکھیں گے اور یہ کمال پر دیکھنا چاہیں گے، عروج پر دیکھنا چاہیں گے، اپنے جوہر پر دیکھنا چاہیں
وصف اپنے کمال کو کہاں پہنچا ہے، تو حضور نگاہ اٹھ کر کہیں اور نہیں جائے گی، آپ کے غلاموں پر جائے گی۔ لیکن جب یہ بات کی تو اس میں ایک طرح کی تعلی بھی ہے، ایک طرح کی بڑائی بھی ہے کہ گویا صحابی یہ کہہ رہے ہیں حضور ہماری بڑی شان بڑھ گئی۔ تو حضرت حسان نے اگلے ہی مصرے میں کہا وفینا بکا یضرب المثل، حضور قیامت تک اگر ہماری شانیں بیان کی جائیں گی تو ہمارا کمال نہیں، یہ آپ کی نگاہ کرم کا کمال ہے۔ فینا بکا یضرب المثل، حضور اگر ہماری مثالیں دنیا دے گی تو یہ ہمارا کمال نہیں ہوگا، بکا حضور سارا آپ کے نالین پاک کا صدقہ ہوگا۔ جنہیں حضور نے کچھ دیا وہ تو یہ کہتے ہیں حضور آپ نے دیا، جنہیں میرے آقا نے دیا وہ کہتے ہیں حضور آپ نہیں دیا، اور جنہوں نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا وہ کہتے ہیں حضور کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم بھی بشر یہ بھی بشر۔ ابو جہل کو کچھ نہ ملا، ابو بکر صدیق کو سب کچھ مل گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ابو بکر کہتے ہیں وہ بد نصیب دیکھ اگر کچھ نہیں ہے تو 10 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ ایسے ہی دیے جا رہے ہیں، 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ایسے ہی مل رہی ہے۔ یاد رکھیے قرآن و سنت پڑھنا ہے تو کسی عاشق سے پڑھیے، صحیح العقیدہ سنی سے پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے حبیب اعلان کرو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ ترجمہ قرآن کی آیت کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم اگر یہ بیان کیا جائے کہ حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، وہ ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو ان کے دل کا من چاہا مفہوم ہے، جو قرآن کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ قل لا املک لنفسی، اے حبیب اعلان کرو لا املک میں مالک نہیں ہوں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفعا کسی نفع کا، ولا ضرا اور کسی نقصان کا۔ کہتے ہیں حضور تو کسی کو نفع نہیں دے سکتے، قرآن کہتا ہے حبیب اعلان کرو میں اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ ذرا غور کیجئے، ہم پاکستانیوں کے کلچر کے اعتبار سے ہم تو وہ پاکستانی لوگ ہیں، الیکشن کا زمانہ آئے ہم تو ووٹ اس کو نہیں دیتے جو تھانے کچہری سے ہمیں چھڑا نہ سکے، تو کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو قیامت کے دن نہ چھڑا سکے۔ سوچئے بد نصیبی کی انتہا ہے۔ ارے تو کہتا ہے میرے آقا نے فاطمہ سے کہہ دیا ہے فاطمہ اپنے آپ کو بچا لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کو میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اس قسم کی احادیث کو پڑھ کے ثابت یہ کیا جاتا ہے حضور کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ او بد نصیب یہ تو دیکھا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس نبی کا کلمہ تو نے نہیں پڑھا جس نبی نے یہ فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے تو دونوں چیزیں دیکھو، ایک چیز دیکھو گے پھسل جاؤ گے، ایک تصویر کا پہلو دیکھو گے پھسل جاؤ گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایمان بچانا ہے تو قرآن و حدیث کی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے عشاق کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، مفسرین کی بارگاہ میں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آخری بات کر کے آج کی گفتگو کے حوالے سے اجازت چاہوں گا۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کا پیغام یہ ہے، ان کا ترجمہ کنز الایمان ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے، ہر شخص کا ترجمہ نہ پڑھیے، ہر مترجم نے جو جو ترجمہ کیا ہے جب آپ وہ پڑھیں گے آپ یہ سمجھیں گے شاید رب کی منشا یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ رب کی منشا نہیں ہوگی، وہ ترجمہ کرنے والے کی اپنی مرضی ہوگی۔ رب کی منشا کو سمجھنا ہے کہ رب کیا فرمانا چاہتا ہے، تو سنیے رب اپنے محبوبوں کی شان گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیا کہا قرآن نے؟ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، فضیلت دی، بعض کے درجے اونچے کیے۔ ورفع منہم درجات منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے اللہ نے کلام کیا کلیم اللہ بنایا اور کسی کے درجے اونچے کیے۔ تو قرآن نے جب یہ کہا کہ درجے اونچے کیے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، ذرا غور کیجیے، اس کا دوسرے لفظوں میں یہ مطلب نہیں بنتا کہ بعض کے درجے بعض سے کم کیے۔ جب یہ فرمایا کہ بعض کے درجے اونچے کیے تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب کیا بنتا ہے؟
کہ بعض کے درجے کم کیے، جن کے اونچے کیے وہ اونچے ہو گئے، اور جن سے اونچے کیے ان کے کم ہو گئے. ہے نا یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے بعض کے درجے اونچے کیے، جن پر اونچے کیے ان کے درجے کم ہو گئے، جن کے اونچے کیے ان کے درجے بلند ہو گئے. کہنے کو خالق کائنات یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے نیچا کیا، بات تو پھر بھی ہو جاتی، لیکن خالق کائنات نے یہ نہیں کہا. اے میرے محبوب کے غلام، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خالق کائنات کے کلام کے پیغام کو سمجھ. خالق یہ فرما رہا ہے میں خالق ہو کر بھی جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہوں، ان کی شانوں سے ذکر کرتا ہوں، تو تم نے بھی جب ذکر کرنا ہے ان کی عظمتوں کا ہی بیان کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا درجے گھٹائے، حالانکہ مطلب تو یہ نکلتا ہے، لیکن نہیں، میں یہ کہتا ہوں میں نے بعض کے درجے بعض سے بڑھائے بعض سے بڑھائے، سن لیا. لیکن قرآن تو ایک جگہ پر کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسل. اس کا ترجمہ اگر عام اردو ترجمہ کرنے والوں کی جو مارکیٹ میں اویلیبل آپ پڑھیں تو اکثریت نے ٹھوکر کھائی ہے. بعض نے ترجمہ کیا ہم اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، کسی نے ترجمہ کیا ہم اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، کسی نے ترجمہ کیا ہم اس کے رسولوں میں جدائی نہیں کرتے، کسی نے ترجمہ کیا ہم اس کے رسولوں میں امتیاز نہیں کرتے. لیکن قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں بظاہر ٹکرا رہی ہیں. ایک آیت یہ کہتی ہے اللہ نے درجے اونچے کیے، فرق کیا، اور یہاں یہ لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے. ایک اور مقام پہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. اب اگر عام ترجمہ کرنے والوں کے ترجمے کو پڑھیں گے تو عام قاری کا جو ذہن ہے وہ خرش میں مبتلا ہوگا، یا اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا ترجمہ ہے؟ ایک جگہ تو فرما رہا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، اور ایک جگہ پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے درجے اونچے کیے. تو ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ خلش دور نہیں ہوتی. آئیے خلش دور کرنی ہے، دل کو سکون دینا ہے، جگر کو ٹھنڈ پہنچانی ہے تو بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں چلیے. امام اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ ایک نبی پر لائیں دوسرے پر نہ لائیں، ایک نبی کو مانے دوسرے کو نہ مانے. ہم فرق نہیں کرتے.